نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس مت کے بارے میں ہے اور مت کی ایک کلاس پہلے بھی ہماری آ چکی ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ مت کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، اور ہم نے بہت دفعہ مت کے بارے میں پڑھا اور سنا۔ ایک ہوتا ہے مد اصلی، جو ہمیں دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ وہ اپنی اصل شکل میں بھی ہوتی ہے، اصل شکل میں ذرا تھک اور موٹی ایک لائن ہوتی ہے جسے مد کہا جاتا ہے، اسی کو ذرا باریک ہو جائے تو وہ چھوٹی مد کہلاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے مد پڑھی تھی حروف مدہ میں بھی، اور یہ تمام مد اصلی ہیں۔ بڑی مد، چھوٹی مد، حروف مدہ، یہ تینوں قسمیں ہم نے پڑھ لی اور ہم سمجھے یہ مد اصلی ہیں۔ آج ہم مد کی 3 اور نئی قسمیں پڑھیں گے۔ ان میں سے 2 مدیں ایسی ہیں جو کہ مد اصلی کے تحت آتی ہیں، اور انہیں ہمیں ہر صورت اتنی ہی مقدار کھینچنا ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک صورت مد عارضی ہے۔ تو 3 جو نئی قسمیں آج ہم نے پڑھنی ہیں، نمبر 1 مد عارضی، نمبر 2 مد متصل، اور نمبر 3 مد منفصل۔ مد کی یہ تینوں قسمیں ہم مد کی بیسک بنیاد پر دوبارہ سے سمجھتے ہیں۔ مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا۔ اب وہ کھینچنے میں کوئی سبب نہیں ہے، اور یہ سبب ہوگا۔ سبب نہیں یعنی ہمیں کوئی وجہ ڈھونڈنی نہیں پڑ رہی، ہمیں دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ کہنے سے بڑی مد ہے، ہمیں دیکھتے سمجھ آ جاتا ہے یہ 5 to 6 فنگر کھینچیں گے۔ چھوٹی مد ہے، ہمیں دیکھتے سمجھ آ جاتا ہے یہ جو ہے 3 فنگر کھینچیں گے۔ حروف مدہ ہے، ہمیں دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں الف خالی سے پہلے زبر ہے، ہم نے اسے 1 فنگر کھینچنا ہے۔ واو ساکنوں سے پہلے پیش ہے، ہم اسے 1 فنگر کھینچنا ہے۔ یا ساکنوں سے پہلے زیر ہے، ہم نے اسے 1 فنگر کھینچنا ہے۔ ہمیں اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں کرنی پڑتی، ہمیں دیکھتے ہی وہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن مد کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں سبب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ان کو کھینچنے میں سبب کیا ہے، ہم کس وجہ سے ان کو کھینچ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ 2 سبب ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ہے حمزے کی وجہ سے، بعض جگہ ہم حمزے کی وجہ سے جو ہے اسے کھینچتے ہیں، اور بعض جگہ ہم وقف کی وجہ سے اسے کھینچتے ہیں۔ تو جہاں ہم حمزہ کی وجہ سے کھینچتے ہیں تو وہاں پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک مد متصل ہے اور دوسرا مد منفصل ہے۔ اور وقف کی وجہ سے جہاں ہم کھینچتے ہیں تو وہاں مد عارضی ہے۔ یہ تمام مد اصلی اور مد لازم کی قسمیں ہیں۔ یہ بار بار آپ یہ ورڈز لازمی سنیں گے، مد عارضی، مد لازم، مد اصلی۔ مد اصلی وہ مد ہوتی ہے جسے ہم نے اصلاً جو موجود ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں کوئی سبب تلاش نہیں کرنا پڑتا۔ لازم مد جسے ہمیں ہر صورت اس کی پراپر مقدار کے مطابق ہی کھینچنا ہوتا ہے، اور عارضی مد ہوتی ہے جسے ہمیں وقف کی وجہ سے، یا ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے تو ہمیں وقف کی وجہ سے ہمیں اسے کھینچنا پڑ رہا ہے۔ مد عارضی وقف ہے۔ وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا۔ اب یہ ٹھہرنا بعض دفعہ سائن بورڈ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے جیم آگے ہمیں رکنا پڑ رہا ہے، سختہ آگے ہمیں رکنا پڑ رہا ہے، یا ہم وقفہ آگے ہمیں رکنا پڑ رہا ہے، یا پھر تو آ گیا، جیم آ گیا۔ تو یہ ایسے سائنس بورڈز ہیں جہاں ہمیں رکنا پڑتا ہے، ہمیں وقف کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وقف کر رہے ہیں اور اس سے پہلے حروف مدہ ہے، حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات، یہ ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حروف مدہ ہو سکتے ہیں، حروف لین ہو سکتے ہیں، یا کھڑی حرکات ہو سکتے ہیں۔ تو ان تینوں کے بعد والا جو حرف ہے اس کی حرکت کو ہمیں وقف کی وجہ سے سٹاپ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں عارضی سکون ہوگا۔ عارضی طور پر ہم اس کو، جو حروف مدہ ہے اس کو بھی کھینچیں گے، حروف لین ہے اس سے ہم جلدی پڑھ رہے ہوتے لیکن اس کو بھی کھینچیں گے، اور کھڑی حرکات ہے اس کو بھی کھینچیں گے۔ اب یہ کتنا کھینچیں گے؟
अब हरूफ मद्दा को वैसे नॉर्मल हम वन फिंगर खींचते हैं, लेकिन जब वफ की वजह से स्टॉप हो रहा हो और ये मद्दे आरजी बन रही हो, तो आरजी सुकून आ रहा हो, तो हम थ्री फिंगर खींचते हैं। हरूफ लीन को जल्दी पढ़ना होता है, सॉफ्टली पढ़ना होता है, लेकिन वफ की वजह से हम आरजी सुकून कर रहे हैं, इसलिए थ्री फिंगर खींच रहे हैं। खड़ी हरकत को हम वन फिंगर खींचते हैं, लेकिन वफ की वजह से हम यहाँ पर आरजी मत कर रहे हैं, तो इसलिए हम थ्री फिंगर खींचेंगे। तो मद्दे आरजी कहते हैं हरूफे मद्दा, हरूफे लीन और खड़ी हरकत के बाद वाले हर्फ को वफ की वजह से आरजी तौर पर साकिन किया जाए तो उसे मद्दे आरजी कहते हैं, और मद्दे आरजी को हम जो है मद्दे वक्फ भी कहते हैं, और इसकी मिकदार 3 हरकतों की मिकदार खींचने के बराबर है। यानी 3 उंगलियां, वन बाय वन अपनी उंगली को खोलें, जितनी देर 3 उंगली के खुलने में लगती है उतनी देर हम इस मद को खींच कर पढ़ते हैं। इसको अगली मद की तरफ जाने से पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि मद्दे आरजी कहाँ कहाँ आता है। तो अपने पास हम अम्मा पारा खोलते हैं। इसको आसान समझने का तरीका है कि हर जो हमारे पास आयत मुकम्मल हो रही है, हम वहां पे देखते हैं मद्दे आरजी बन रहा है। अब देखें यहाँ पर है लाम वाव पेश लू, ये वाव मद्दा बन रहा है। वाव मद्दा के बाद हम नून को यहाँ आयत मुकम्मल होने की वजह से हम यहाँ पर रोक रहे हैं, साकिन कर रहे हैं। तो हरूफ मद्दा के बाद हमने नून को साकिन किया। असल में ये लू था, वन फिंगर खींच रहे थे, लेकिन नून को जब हमने साकिन किया तो हरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ को हम साकिन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसकी मिकदार लू की खींचने की वन फिंगर से थ्री फिंगर कर देंगे, लून। और ये खींचना किस वजह से? मद्दे आरजी की वजह से है। इसी तरह अज़ीम, या मद्दा की वजह से, या मद्दा के बाद वाले हर्फ को साकिन किया तो मद्दे आरजी बना। इसी तरह मुख्तलिफून, वाव मद्दा को हमने थ्री फिंगर खींचा। सयअलमून, हमने थ्री फिंगर खींचा। तो जहां जहां हरूफ मद्दा, हरूफ लीन और खड़ी हरकत के बाद वाले हर्फ को हम मद वफ की वजह से साकिन करते हैं, तो वहां उसके खींचने की मिकदार थ्री फिंगर हो जाती है और ये मद्दे आरजी बनता है, और मद्दे आरजी को हम थ्री फिंगर तक खींच कर पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी किस्म, दूसरा सबब वो था हमजा। कि दूसरा सबब हमजा, अगर हमारे पास हरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाता है। पहले तो हमारे पास वक्फ में हमने 3 को ऐड किया था ना, हरूफ मद्दा को, हरूफ लीन को और हमने खड़ी हरकत को। लेकिन ये जो दूसरा सबब है जिसमें हमजा है, इसमें हरूफ मद्दा के फौरन बाद हमजा आ जाता है। अब वो हमजा अगर उसी कलमे के अंदर आ रहा है, यानी एक वर्ड है, उसी वर्ड के अंदर मद आ रही है, बड़ी मद है, छोटी मद है, या हरूफ मद्दा है, मद्दे लाजिम है, जैसे देखते ही हम पहचान दे जो असली मद है। तो मद्दे असली या मद्दे लाजिम आ रही हैं, जिनमें हरूफ मद्दा आ जाता है, बड़ी मद आ जाती है, छोटी मद आ जाती है, इसके फौरन बाद हमजा आ रहा है, उसी कलमे का हिस्सा है, तो ये मद्दे मुत्तसिल कहलाती है। और मद्दे मुत्तसिल की मिकदार 4 उंगलियों की, 4 हरकत की मिकदार है। यानी आप वन बाय वन एक एक उंगली खोलते जाएंगे तो 4 उंगलियां खोलने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में हम इस मद को खींचते हैं। चले आए, इसे भी हम कुरान पाक में ढूंढते हैं। कुरान पाक में हम ढूंढेंगे कि हरूफे मद्दा के बाद या खड़ी हरकत के बाद हमजा कहाँ कहाँ आ रहा है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि हमने हरूफ मद्दा ढूंढने हैं, हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत, और उसके बाद हमने ढूंढना है, शुरू से जाते हैं सूरह नबा में। देखिए यहाँ पर यतसाअलून, अब देखिए यहाँ पे अलिफ मद्दा था और बड़ी मद भी थी। अब इसके बाद इसी वर्ड के अंदर हमजा आ गया, तो हमें इसको सा को असल पहले तो हमें कितना खींचते थे, 6 to 7 फिंगर, क्योंकि एक दफा अलिफ मद्दा और बड़ी मद 6 फिंगर, तो 7 उंगलियों की मिकदार हमें इसे खींचना था। लेकिन इस हमजा ने इसकी मिकदार को कम कर दिया, क्योंकि ये मद्दे मुत्तसिल बन रही है। तो मद्दे मुत्तसिल होने की वजह से हमने 7 के बजाय से 4 फिंगर खींच के पढ़ा, और तो यहाँ पर यतसाअलून हमने 4 फिंगर खींच के पढ़ा। बिल्कुल ऐसे ही देखें, मा
ان الف مدہ بڑی مد کے بعد حمزہ اسی ورڈ کے اندر آ رہا ہے، تو جب حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہوتا ہے تو پھر ہم وہاں پر 4 فنگر کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مد متصل۔ تو مد متصل کو کیسے پہچانا؟ مد متصل وہ مد ہے جس میں حروف مدہ کے بعد یا بڑی مد یا چھوٹی مد کے بعد اسی ورڈ کے اندر، اسی کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہو تو وہ مد متصل ہے۔ اگر حمزہ اس کلمے میں نہ ہو بلکہ اگلے کلمے کا اسٹارٹ حمزہ سے ہو رہا ہو، جیسے حروف مدہ ہے، بڑی مد ہے، چھوٹی مد ہے، وہ حمزہ سے ہے، تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کی بھی کھینچنے کی مقدار 4 فنگر ہے، ہم 4 انگلی کی مقدار اس کو بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اور آسان دونوں کا ڈفرنس سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن میں پھر ہم اس کی مثال کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے ایسی مثال ڈھونڈنی ہے جس میں ہمارے پاس مد کے مد ایک کلمے کے اینڈ مد سے ہو اور اگلے کلمے کا اسٹارٹ جو ہے حروف مدہ سے ہو۔ جسے دیکھیں یہاں پر ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اب دیکھیں ماں یہ اسی کلمے کا حصہ ہے تو یہ مد متصل ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں آیت نمبر 23 سورہ نبا کی، فِيهَا أَحْقَابٌ، اب ہا میں الف مدہ اور چھوٹی مد تھی اور اس کے بعد اگلا کلمہ کا اسٹارٹ حمزہ سے ہو رہا تھا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حروف حمزہ زبر زیر پیش کے کس الف پر آ جائے تو وہ الف سے حمزہ بن جاتا ہے، تو یہاں پہلے کلمے کا اینڈ جو ہے وہ حروف مدہ ہے اور اگلے کلمے کا اسٹارٹ جو ہے وہ حمزہ سے ہے، تو یہ مد منفصل بنی۔ مد منفصل کو ہم 4 فنگر کھینچیں گے۔ تو آج ہم نے مد کے جو 3 مدیں نئی 3 مدیں پڑھی ہیں وہ ہے مد عارضی، مد متصل اور مد منفصل۔ مد عارضی جو وقف کی ہے اس کی کھینچنے کی مقدار 3 فنگر ہے۔ مد متصل حروف مدہ بڑی مد چھوٹی مد کے بعد اسی کلمے کے اندر اگر حمزہ آ جاتا ہے تو وہ مد متصل ہے، اس کی کھینچنے کی مقدار بھی 4 فنگر ہے۔ اور اگر حروف مدہ بڑی مد چھوٹی مد کے بعد کا اینڈ پہلے کلمے پر ہو رہا ہو اور دوسرے کلمے کا سٹارٹ حمزہ سے ہو رہا ہو تو وہ مد منفصل ہے، یعنی فاصلے سے وہ مد آ رہی ہے، تو اسی لیے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ اور مد متصل منفصل ان دونوں کو ہم 4 فنگر کھینچتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس خلاصہ آج ہمارے سبق کا نکلا مد عارضی، یہ اس کا سبب وقف ہوتا ہے، اس کی کھینچنے کی مقدار 3 حرکات ہیں۔ مد متصل یہ حمزہ ہوتا ہے، اسی کلمے کے اندر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہوتا ہے، اس کی کھینچنے کی مقدار 4 فنگر ہے۔ اور مد منفصل حمزہ اگلے کلمے کے سٹارٹ میں ہوتا ہے اور پہلے کلمے کا اینڈ حروف مدہ سے ہوتا ہے، تو اسے کھینچنے کی مقدار 4 فنگر ہے۔ یہ وقف کی وجہ سے جو مد بنتی ہے اسے مد عارضی کہتے ہیں۔ اور امید کرتے ہیں کہ ہم اس سبق کو بہت اچھے سے سمجھیں گے اور اسے اپنی تلاوت میں رولز کو اپلائی کریں گے تاکہ ہماری تلاوت میں حسن اور ٹھہراؤ پیدا ہو۔ اور ان تینوں قواعد پر عمل کرنے سے نہ صرف تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے بلکہ صحیح وزن بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق یہیں پر اپنے ختام کو پہنچے گا اور امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی بھی سوال آپ نے کرنا ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور بار بار اس کو سنیں اور اسے قرآن پاک میں اس کی مثالیں ڈھونڈیں اور کمنٹس میں اس کی مثالیں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پر رکھے اور ہم سب کے لیے ہدایت کے راستے کو روشن اور ہمیشہ کھلا رکھے اور ہم سب قیامت کے دن قرآن کے سائے میں رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔